ناول آسمان کے رنگ، اس قلم کائنات زہرہ، باب نمبر 1 استقبال، ایپیسوڈ نمبر 13۔ جی وہ میں رجو اس کی اس طرح دیکھنے پر گھبرا گئی تھی، لیکن اگر وہ نہ بھی گھبراتی تو اسے انا کی سمجھ نہیں آنی تھی، نہ انا کو اس کی سمجھ آنی تھی۔ کہا پسا پنسا دیا بی بی جی نے اس کو میری خاک سمجھ آنی، ان پل جاہل نہ ہو تو۔ رجو نے من ہی من میں اسے کوسنا شروع کر دیا، کیا کرنی آئی ہو یہاں؟ یہاں آپ کوئی چھپکلی نہیں، انا نے دیوار پر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کانا لے؟ رجو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ اسے سامنے میز پر پھلوں کی ٹوکری نظر آئی۔ رجو ان کے قریب گئی، ایک سیب اٹھا کر اس کو کھایا۔ انا حیرانی کے مارے اسے دیکھی جا رہی تھی، آخر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کھا لو جا کر۔ رجو نے اسے سیب کھا کر دکھایا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں سب۔ کیا؟ انا نے پھر سے پوچھا۔ کتنی عجیب حرکتیں کر رہی ہے یہ لڑکی۔ انا اس کے قریب آ گئی۔ رجو نے ایک اور ٹکڑا سیب کا منہ میں ڈالا۔ کیا مجھے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں سیب کھا لوں؟ انا نے دل میں سوچا، جبکہ ناسمجھی کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ انا نے میز کے قریب آ کر ایک سیب اٹھایا اور رجو کو دیکھتے ہوئے سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ انا نے اس کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ رجو نے پھر سے سیب کا ٹکڑا اسے دیکھا کہ منہ میں ڈالا۔ کھانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھلا؟ رجو نے اب سوچتے ہوئے انا کو دیکھا۔ ایٹ ہا، فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ گندی رنگت کی لڑکی اب انا کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ نیچے آ کر ایٹ کر لو۔ رجو نے اب سیب رکھ کر ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ انا نے ایک اور سیب کا ٹکڑا دانتوں سے توڑا اور کھانے لگی۔ رجو کا دل کیا اس کو الٹا لٹکا دے۔ عجیب سیاپا ہے۔ رجو اب شدید مزمزہ ہوئی تھی، دل کر رہا تھا انا کو اٹھا کر زمین پر دے پٹکے، لیکن ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ انا کو بھی شاید بھوک لگی تھی اور وہ سیب کھانے میں مشغول ہو چکی تھی۔ شاتو شاتا، یہ گولڈن بالوں والی کیڑی اس سے بھی بڑھ کر نکلی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رجو اب واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی میز پر لے جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی، شاہو کی مہمان تھی۔ ارے انا تم یہاں، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے۔ شمیش کی آواز پر رجو نے مڑ کر دیکھا۔ سکون کا سانس کیا ہوتا ہے اسے ابھی معلوم ہوا تھا۔ شمیش کو دیکھ کر رجو نے گہرا سانس لیا، جبکہ انا نے آدھا سیب کوڑے والی باسکٹ میں ڈال دیا اور شمیش کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ شکر ہے تم آ گئے، مجھے یہ لڑکی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ سیب کھانے کو کہا تو وہ کھانے لگ گئی۔ انا نے شمیش کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ رجو نے نہ چاہتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔ توبہ توبہ، کس قدر بے حیا ہے۔ رجو نے دل میں سوچا، کہہ نہ سکی کیونکہ اب شمیش اس کی باتیں سمجھنے لگ گیا تھا۔ ہاں میڈم کو بہت بھوک لگی تھی، دیکھو دو سیب کھا رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سا کھاؤ۔ شمیش کی نظر جب آدھے کھائے ہوئے سیب پر پڑی تو رجو نے اس کو صفائی دینا شروع کر دی۔ شمیش نے مسکرا کر رجو کو دیکھا۔ آدھا بھی کھا لو، سوچ کر اردو بولتے ہوئے شمیش نے رجو کو مسکراتے ہوئے کہا۔ انا اور شمیش واپس مڑ گئے، جبکہ رجو نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ کتنا تیز ہے شاہ، پتہ بھی لگ گیا، میں نے کہا۔ ہاں تو اب میں کون سا گولڈن بالی والی کیڑی کی طرح سے سٹو پھینکوں گی؟ مجھے تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ ہے نا۔ اللہ کی نعمت کا ملنا آزمائش ہی تو ہوتی ہے۔ کتنی ناشکری ہے، خدا کی دی ہوئی چیز کو گند میں ڈال دیا۔ مجھے دے دیتی، میں پینٹ گاؤں کے کسی بچے کو دے دیتی۔ مجھے تو لگتا اللہ اس کو جو چیز دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ رجو نے وہ سیب اب اٹھا لیا، لیکن اسے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یوں ضائع کرنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے بڑی حاجن سجاد شاہ، چچی جان دلکش اور باب نے باہر ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ سجاد کے چہرے پر تیوری چڑھی، لیکن خاموش رہا۔ اب انا نے شمیش کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا تھا، وہ شمیش سے باتیں کر رہی تھی جس پر وہ محض ہنس رہا تھا۔ انا نے سلولی سٹاپ پہنا ہوا تھا۔ بڑی حاجن نے اپنے چشمے کی مزید اوپر کر کے اس سامنے سے آنے والی لڑکی جس کے بال گولڈن اور رنگت دو دیا تھی اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ بڑی حاجن نے گونجدار آواز میں سوال کیا۔
جس پر چچی جان دلکش اور رباب گھبرا گئے، جبکہ سجاد ایک تلخ مسکراہٹ لیے اسے تکے جا رہا تھا۔ دادی جان وہ یہ رباب پٹک پٹک کر بول رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر بڑی حاجت بیٹی اس وقت سہ برہم نظر آ رہی تھی۔ شمیز اور وہ نزدیک پہنچ چکے تھے، اور جس طرح وہ سب انہیں دیکھ رہے تھے شمیز سمجھ چکا تھا اب پھر سے ان کے اصول کے خلاف کچھ ہو چکا ہے۔ جبکہ انا ایک معصوم سی مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ رباب میں نے کچھ پوچھا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بڑی حاجت نے دوبارہ سے رباب کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ یہ تو آپ اپنے اس لاڈلے پودے سے پوچھے، کون ہے یہ؟ سجاد نے انا اور شمیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی جان وہ شمیز کی دوست ہے، دلکش نے جواب دیا تھا۔ اب کی بار شمیز نے دادی جان کا لہجہ سمجھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انو کو ابھی کمرے میں بھیج دے۔ اچھا تو یہ کافر لڑکی اب ہمارے ساتھ اس میز پر بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ یہ ہمارے گھر میں کھڑی ہے، یہ کافی نہیں کہ اب ہم اسے اپنے میز پر بٹھائے؟ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہو اسے کہ یہ تو یا یہاں بیٹھے گی یا میں بیٹھوں گی۔ دادی جان نے دلکش سے اپنی بات کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ دلکش اس طرح کے سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتی، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس نے جو کہ تو الفاظ انگریزی میں دہرا دیے۔ جیسے جیسے دلکش ترجمہ کرتے گئی ویسے ویسے انا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی اور شمیز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انا تو الٹی قدمی ہی واپس مڑ گئی۔ شمیز نے اسے روکا نہیں، اتنی تذلیل کے بعد شاید کون بھی نہ روکتا۔ شمیز نے کچھ نہیں کہا، بس چند قدم واپس مڑا۔ اسے رجو اپنے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دادی جان کو دیکھا، جو اب تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ میز پر بیٹھی تھی۔ پھر دوبارہ رجو کے قریب آیا، بس ایک لمحہ ہی تھا، جب رجو کو لگا باہر والی بارش کا سارا پانی اس پر آ چکا ہے اور وہ ان کالی گٹروں کے پانی کی وجہ سے بھیگ چکی ہے۔ شمیز اس کا ہاتھ تھامے میز تک لے جا رہا تھا۔ رجو کسی میشنی انداز میں چل رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، کھانا شروع کرو۔ شمیز نے رجو کو کرسی کھینچ کر دی۔ وہاں بیٹھے سبھی نفوذ حیران تھے۔ بڑی حاجت تو اس کے اس عمل پر ششدر رکھ چکی تھی۔ شمیز نے آؤ بیٹھو اردو میں کہا، جبکہ کھانا شروع کرو انگریزی میں کہا، لیکن پھر خود کو صحیح کرتے ہوئے اس نے دوبارہ کہا کھانا شروع کرو۔ اب کی بار اردو میں کہا تھا۔ رجو پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے کہا۔ رجو میشنی انداز میں بیٹھ گئی، لیکن اس کو کسی کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی حاجت غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شمیز بھی کھڑا ہو گیا، لیکن چہرے پر اطمینان بھی برقرار تھا۔ کیا وہ یہ مسلم ہے؟ اردو میں کہا گیا تھا۔ اب تم ایک نوکرانی کو ہمارے برابر لا کر کھانا کھلاؤ گے؟ انہوں نے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر ادا کیا۔ شمیز نے دلکش کی طرف دیکھا کہ وہ ترجمہ کر دے۔ دلکش نے ڈرتے ہوئے ایک اچھے مترجم کی طرح اس کا ترجمہ کر دیا۔ دادی جان، بات اس کے نوکر ہونے یا اس کے کافر ہونے کی تھی ہی نہیں، بات تو ساری آپ کی انا کی ہے۔ شمیز ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دلکش نے پھر سے شمیز کی طرف دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا۔ رباب اب چچی جان کو پکڑ کر کھڑی تھی، جبکہ سجاد ایک اچھے تماشائی کی طرح تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ دادی جان، ہم لوگ اسلام کو بنیاد بنا کر وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام میں کہیں ذکر ہی نہیں۔ اسلام نے ایک کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے پر کہیں منع نہیں کیا، جب تک کہ اس ہاتھ پر یا منہ پر نجس چیز نہ لگی ہو، جیسا کہ شراب وغیرہ، کیونکہ ہر مسلم ہی نفس ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر اس کے جسم وغیرہ پر کوئی ناپاکی ہوتی تبھی اس پر ناپاکی کا حکم لگتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور قرآن پاک میں جو غیر مسلموں کو ناپاک کہا گیا ہے، اس سے کفریہ و شرکیہ اعتقاد کی ناپاکی مراد ہے، ظاہری ناپاکی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنے سے مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، بشرطیہ کہ غیر مسلم کے جسم یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہ ہو، یا مسلمان کے جسم یا کپڑے پر اس کی کوئی ناپاکی نہ لگے۔ اور جسم کو بنیاد بنا کر آپ نے اس لڑکی کو جانے کا کہا، وہ تو اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ آپ جانتی ہیں کتنی ہی مثالیں ہیں جہاں کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے اسلام کا نام لے کر اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا۔
اس کی نظر میں اسلام اب ایک اچھا مذہب ہوگا۔ دلکش ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہی تھی۔ جب شمیز اپنی بات ختم کر چکا تو دلکش بھی چپ ہوئی۔ اچھا تو اب تم مجھے سکھاؤ گے اسلام؟ دادی جان نے طنز مسکراہٹ سے کہا۔ دلکش نے جب ترجمہ کیا تو شمیز مسکرایا۔ میں کون ہوتا ہوں اسلام سکھانے والا؟ اسلام تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی سے سکھائے گئے ہے، ہمیں تو بس اس پر عمل کرنا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلایا کرو اور ہر کسی کو سلام کیا کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، تو یہ ہے میرا دین۔ میرا دین کبھی کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا۔ دادی جان رجو تو پٹی پٹی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے پہلے عربی میں پھر کا ترجمہ کیا تھا۔ دلکش نے ان کو بتایا تھا، یہ انگریز تو عربی بھی جانتا ہے۔ رجو دل میں سوچ رہی تھی، تم چند عربی کے الفاظ بیان کر کے ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ اب کی بار سجاد بولا تھا، نہیں میرے بھائی، میں آپ لوگوں تک صرف اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اچھا تو تم کوئی ایسی مثال دو جس سے ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابروں کو مہمان نوازی کی ہو۔ شمیز خاموش ہو گیا، جس پر سجاد فاتح خانہ مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ چند لمحے کے لیے ہی تھی۔ شمیز نے عربی میں حدیث بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی مہمان نوازی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک بکری منگوائی اور اس کا دودھ دہا گیا اور اس کا دودھ پی گیا۔ پھر ایک دوسری منگوائی گئی اور اس کا دودھ دہا گیا تو اس نے اس کا دودھ بھی پی لیا۔ پھر ایک تیسری بکری منگوائی گئی تو اس کا دودھ بھی پی گیا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری منگوائی اور اس کا دودھ دہا گیا، پھر اس نے دودھ پی لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک اور بکری منگوائی، مگر اس کا دودھ مکمل طور پر نہ پی سکا۔ یہ مثال اس بات پر شاید ناطق ہے کہ اسلام کی تعلیمات معاشرتی پہلو پر ہندو مسلم فرق کے بغیر رہنمائی کرتی ہے، تاکہ معاشرے میں امن سکون قائم رہے، لوگ باہم ہمدرد معاون بن سکے، کیونکہ اسی وقت معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا اور سماج کے جملہ برائیاں بدعنوانیوں کا قلہ کم ہوگا۔ شمیز، تم بڑوں کے آگے سے بدزبانی کرتے ہو، ایک دن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، دادی جان کہتے ساتھ اپنی ساتھ بڑی چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور وہاں سے چل دی۔ وہاں کھانا سب کا حرام ہو چکا تھا۔ رجو تو وہاں سے فوراً سے بھاگی تھی کہ اس کی شامت نہ آ جائے، باقی سب بھی بغیر کھائے ہی اٹھ چکے تھے۔ انا دادی جان کا رویہ تھوڑا سخت ہے، بس اسی لیے انہوں نے ایسا کہا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، شمیز اسے سمجھا رہا تھا۔ انا اس وقت رو رہی تھی۔ شمیز انا کے کمرے میں آیا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں، مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا، مجھے ایڈنبرا کی یاد آ رہی ہے۔ کیا تمہیں نہیں آتی؟ انا نے سوال کیا تھا اور اب بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو خاموش ہو چکا تھا۔ بولو نا، کیا تمہیں وہاں کی یاد نہیں آتی؟ کیا تم وہاں واپس نہیں آنا چاہتے؟ میں یہاں تو صرف تمہارے لیے آئی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، اس نے روتے ہوئے اب ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ تم چپ کرو انا، میں تمہارا کھانا ادھر کمرے میں بھجوا دیتا ہوں، شمیز نے اسے کہا اور اس کے ساتھ سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا شمیز، پھر سے سوال پر اس کے قدم روکے تھے۔ انا، کچھ سوالوں کے جواب انسان چاہ کر بھی نہیں دے سکتا، اس نے باہر مڑے کہا تھا۔ انا کی آنکھوں سے پھر سے ایک آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر گال پر گر چکا تھا، جیسے کھالے بادل سے پانی کی قطرے زمین پر گر کر بادلوں کی غبار کم کر رہے تھے۔ پھوپھو جانی، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس رجو کو بعد میں ساتھ بٹھا دیا تھا۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اسلام انسانیت کا درس دینے والا دین ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ شاہینہ جب گھر آئی تھی تو اسے معلوم ہوا تھا جو سب کھانے کے میز پر ہوا۔ اب وہ شمیز کو سمجھانے آئی تھی، شمیز، یہ سب رسم رواج صدیوں سے راج کر رہے ہیں یہاں، اب اگر تم چاہو کہ ایک ہی دن میں سب ختم ہو جائے تو یہ بہت مشکل ہے میرے بچے، ناممکن تو نہیں ہے نا؟ شمیز اور وہ دونوں شمیز کے کمرے میں تھے۔ شاہینہ صدر پر بیٹھی تھی، سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور معمول کے مطابق کریمی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔
جبکہ شمیز صبح والے لباس میں ہی تھا۔ بادلوں کی گرج چمک کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، البتہ اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ شمیز اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا جہاں بارش کے قطرے اس کے شیشے پر گر کر نیچے کو بہہ رہے تھے۔ آپ جانتی ہے، ان بادلوں سے گرتے ہوئے پانی کی طرح میری زندگی بھی گزر رہی ہے۔ میں کوئی بہت پارسا انسان نہیں رہا پھوپھو، نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ دنیا کا ہر گناہ میں نے کیا، لیکن میں اپنے گناہوں کے ماننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں دوسروں کی طرح ان گناہوں کو چھپانے کے لیے انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو چیز غلط ہے اسے مانتا ہوں کہ غلط ہے۔ میں جب وہاں رہتا تھا تو سوچتا تھا کہ پاکستان میں سب کتنے خوش ہوتے ہوں گے، ہر طرف محبت ہی ہوگی، میں ان سے محروم ہوں۔ لیکن جب یہاں آیا تو جانے یہاں تو نفرتیں ہیں۔ اپنی انا کو ثابت کرنے کی خاطر چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیا ہے اگر سب مل بانٹ کر رہے ہیں، لیکن اس بارش کے بعد بادل چلے جائیں گے، آسمان صاف ہو جائے گا، جو شاید مجھے امید دلاتا ہے کہ میری گرتی ہوئی زندگی بھی اس طرح صاف آسمان کی طرح ایک دن ہموار ہو جائے گی۔ شاہینہ بھی اب اٹھ کر اس کے پاس آ چکی تھی۔ میرے بچے، بارش کے بعد بھی آسمان صاف نہیں ہوگا، اوپر ستارے چاند اس کو داغدار کر دیں گے، لیکن کچھ کہ وہ چاند خوبصورت لگے گا تو کچھ کو آسمان داغدار لگے تو کچھ اس کی روشنی امید دلاتی رہے گی کہ اندھیری رات میں بھی روشنی مل ہی جاتی ہے۔ زندگی ہموار ہوتی نہیں، زندگی کو ہموار بنانا پڑتا ہے۔ خوبصورتی دیکھتے رہو گے تو زندگی کے اہم پہلو کھو دیں گے، اور داغدار تصور کریں گے تو زندگی کے تمام پہلو کھو دیں گے، لیکن اس کی روشنی سے امید دلاتے رہو گے تو زندگی کو ہموار بناتے رہیں گے۔ شاہینہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو جب چاند آسمان پر نہیں ہوتا تب کیا کرے؟ شمیز نے سوال کیا تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کرے، صبر کے ساتھ، کچھ بھی بے صبر ہو کر نہیں ملتا۔ تو آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں یہاں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک وقت کا انتظار کروں؟ نہیں، صبر کے ساتھ ساتھ کوشش کرو۔ شمیز مسکرا دیا۔ اپنی دوست سے نہیں ملواؤ گے؟ شاہینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے، پھر دادی جان کو بھی منانا ہے۔ صبر کے ساتھ شاہینہ اس کے بات پر ہنس دی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔